نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حضرات، کل سے دینی رہنمائی کے عنوان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کے اندر دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور کل سے اب تک 20 سوال مختلف موضوعات پر موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی میں سے کچھ منتخب سوالوں کا جواب اس مجلس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دہلی سے ایک سوال آیا کہ وہاں کے کسی علاقے میں آئسولیشن سینٹر میں کچھ حضرات وہاں پر موجود ہیں، 250 کے قریب، جن میں سے 71 وہ ہیں جن کے بارے میں کورونا وائرس کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اور ان کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ مضر ہے۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حلق کو خشک نہ ہونے دیں، وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں۔ اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے سخت خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اب تک اس کا کوئی باقاعدہ علاج دوا کی شکل میں تجویز نہیں ہو سکا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جن کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہوئی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ قرآن پاک میں صاف ذکر ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جہاں روزے کی فرضیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اس لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، وہ اس رخصت پر عمل کریں اور روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کی جان محفوظ ہو اور ان کو شفا جلد حاصل ہو۔ اسی ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جو لوگ پازیٹیو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی، تو اب جو اس وقت مریض ہیں ان کے علاج کے لیے ان کے پلازما کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
یعنی ان کے خون سے کچھ ذرات نکالے جاتے ہیں اور وہ ذرات کورونا پازیٹیو کے مریضوں کے جسم میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور ان کے لیے شفا کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ مگر جو لوگ پلازما دینے والے ہیں، ڈونیٹ کرنے والے ہیں، ان کو پلازما دینے کے لیے لازم ہے کہ 4-5 گھنٹے انہیں مسلسل پانی پینا پڑتا ہے وقفے سے۔ اس کے بعد ہی انہیں اس مشین پر لٹایا جاتا ہے اور پھر ان کا پلازما نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوا کہ جو پلازما دینے والے ہیں، دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنا پلازما دینے والے ہیں، ان کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ متبادل کوئی شکل نہ رہے اور جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا خون لینا ضروری ہو، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں، تو دوسرے کی جان بچانے کے لیے فی الوقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے ہی نہیں اگر صبح کو یہ کام کرنا ہے، اور اگر رکھ لیا اور پھر ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ کوئی شکل نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ افطار کے بعد وہ دیں، کیونکہ سرکاری نظام ہے اور ان کی طرف سے تقاضا ہے، تو ایسی مجبوری میں بھی اگر وہ روزہ توڑ دیں گے تو ان پر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اس بارے میں آج سے 2-2.5 سال پہلے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا ایک فقہی اجتماع جمبوسر گجرات میں ہوا تھا۔ وہاں ایک تجویز اسی قسم کی منظور کی گئی تھی کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑے تو اس روزے کے بدلے میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ملک کے اہم مفتیان کرام نے اس تجویز کی تائید کی تھی۔ ایک اور سوال روزے ہی سے متعلق آج یہ کیا گیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کے کان میں تکلیف ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے انجیکشن وغیرہ لگوا لیا جائے اور افطار کے بعد دوا ڈالی جائے تاکہ روزے کے اندر کوئی شبہ اور شک نہ رہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سانس کا مریض ہے یا اسے نزلہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ روزے کی حالت میں بھپارا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ گرم پانی میں وکس ڈال کر کے اور اس کا بھپارا لیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وکس کے اثرات اور ذرات اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے انہیلر لیا جاتا ہے،
اور اس میں ایک کیپسول ہوتا ہے جو مشین کے ذریعے سے حلق میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو عام مفتیان کا فتویٰ اس بارے میں یہی ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگرچہ معمولی ہی ذرات کیوں نہ ہوں مگر سانس کے ذریعے سے وہ ذرات اندر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے اور وہ دمے میں مبتلا ہو گیا، فرض کیجئے بقیہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس صرف سانس کی تکلیف ہے، اور اس طرح کا مرض ہے کہ زندگی بھر اسے ٹھیک ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، فرض کیجئے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے متعلق ہمارے بعض علماء نے یہ رائے دی ہے، اور یہ محتاط رائے ہے، کہ وہ اس وقت انہیلر کے ساتھ ہی روزہ رکھ لے، بعد میں اللہ تعالی شفا عطا فرمائے تو قضا کر لے، اور اگر قضا کا موقع نہ ہو تو ان روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دے، تاکہ یقینی طور پر اس سے فریضہ جو ہے ساقط ہو جائے۔ یہ محتاط رائے ہے، ورنہ اصل جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ انہیلر کے روزہ توڑنے کے بارے میں ہے۔ ایک صاحب نے ایک حدیث بھیجی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات روزہ رکھتے تھے اور صبح صادق کے بعد غسل جنابت فرماتے تھے، گویا ان کا روزہ جو شروع ہوتا تھا وہ حالت جنابت میں شروع ہوتا تھا۔ تو پوچھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ روزے کے لیے جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، جنابت سے پاکی شرط ہے نماز کے لیے۔ اب فرض کرو کوئی آدمی حالت جنابت میں سحری کھا رہا ہے، غسل کی ضرورت ہے اسے لیکن موقع نہیں ہے، سحری کھا رہا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اب اس نے غسل کر لیا، پھر نماز پڑھ لی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر نماز کو بھی قضا کر دے، دیر میں جو ہے غسل کرے، تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دی، بقیہ روزہ اس کا صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال آج یہ بھی کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں کرنا سخت مکروہ ہے، اور اگر برش کرتے ہوئے کوئی حصہ حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ رمضان کے لیے الگ نہیں ہے۔ جیسا ہر زمانے میں آپ کوئی عمل کر کے اور اس کا ثواب کسی بھی مردہ یا زندہ کو پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ میری آنکھ دکھنے آ رہی ہے اور بڑی تکلیف ہے آنکھ میں، تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ رمضان میں بعض لوگ اپنے نابالغ بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور یہ بچے بسا اوقات دوپہر کے بعد بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگتے ہیں اور ان کی حالت غیر ہونے لگتی ہے، تو اگر ماں باپ ان بچوں کا روزہ توڑوا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایسے بچوں کا اولاً تو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے جو چھوٹے بچے ہوں، تحمل نہ کر سکیں، اور اگر رکھوا دیا اور ان کی حالت بگڑنے لگی تو ان کا روزہ توڑوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک صاحب نے ابو ظبی سے سوال کیا ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں گھر میں ہی نماز پڑھا رہا ہوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں مجھے زور سے پڑھنا چاہیے تھا جہر کے ساتھ، یاد نہیں رہا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر یاد آیا کہ اوہو مجھے تو زور سے پڑھنا تھا، اور وہ سرن پڑھ لی، پھر دہرائی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں جبکہ جہری نماز ہو اور امامت کر رہا ہو آدمی تو اس کے اوپر جہر واجب ہوتا ہے۔ اگر جہر کو چھوڑ دیا اور سرن پڑھا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے، بعد میں سجدہ سہو کیا جائے تو نماز درست ہوگی۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو وقت کے اندر اندر دہرانا زیادہ مؤکد ہے، اور وقت کے بعد بھی دہرا لیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ میں اگرچہ یہاں رہتا ہوں لیکن میں اپنی زکوٰۃ ہندوستان میں ادا کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں تک میری زکوٰۃ کا پیسہ پہنچتا ہے مجھے ان کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے تو میں دے دیتا ہوں، تو میری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو گمان غالب ہو کہ جن صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں مستحق ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کو کھانسی کے ساتھ بے اختیار ایسی قے ہو جائے جس میں بلغم کے ساتھ جمع ہوا خون ہو اور منہ بھر کر کے نکلے، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو جو خود بخود قے ہوتی ہے، چاہے وہ بلغمی قے ہو، چاہے کھانے کی قے ہو، چاہے خون کی قے ہو، جو خود بخود ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ نہ نکلا جائے، منہ بھر کے ہو اور دوبارہ نہ نکلا جائے بلکہ سب باہر کر دی جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کے قے ہوگی اور وہ منہ بھر کے ہوگی یا تھوڑی سی لے کر کے پھر اندر کر لی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود جو نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند سوالات تھے جن کو اس وقت پیش کیا گیا ہے۔ ایک سوال رہ گیا اور رمضان سے متعلق پوچھا ہے کہ سحری کا وقت جو جنتری میں لکھا رہتا ہے، اگر کوئی شخص اس وقت کے ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد تک کھاتا رہے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عام طور پر جو شہروں کی جنتریاں چھپی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں، رائج ہیں، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ان جنتریوں میں جو ختم سحری کا وقت لکھا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے سحری ختم کر دی جائے، اس کے بعد تک
کھانا پینا جاری نہ رکھا جائے۔ لیکن تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو وقت ختم سحری کا جنتریوں میں لکھا گیا ہے یہ کریکٹ وقت نہیں ہے بلکہ احتیاطی وقت ہے۔ اسی لیے ان جنتریوں میں نیچے ایک نوٹ لکھا رہتا ہے کہ جو ختم سحری کا وقت ہے اذان فجر اس کے 6-7 منٹ کے بعد دی جائے، کہیں 10 منٹ کے بعد دی جائے۔ اور آج کل موبائلوں کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے سے ساری دنیا کے ہر جگہ کا نمازوں کا وقت، ختم سحری کا وقت، افطار کا وقت یہ بالکل عام ہو گیا ہے۔ اور فنی اعتبار سے اور تجرباتی اعتبار سے اس کا جو وقت ہے جو اسلامک فنڈر وغیرہ میں ہے یہ بالکل کریکٹ وقت ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جنتری کے 5 منٹ کے بعد تک کھایا پیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 5 منٹ جو ہیں یہ اس موبائل والے وقت سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں۔ اگر اس کے وقت کے اندر ہیں تو اس کا روزہ مان لیا جائے گا، اگرچہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے لیکن مان لیا جائے گا کیونکہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر اس کے وقت کے بعد تک بھی کھاتا رہے تو پھر روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اب کوئی شک نہیں رہا کہ ختم سحری ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ختم سحری کے وقت کے فوراً بعد فجر کی اذان بالکل نہ دی جائے، وہ 6-7 منٹ کے بعد ہی دی جائے تاکہ اذان فجر کے اپنے وقت پر ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی چند سوالات رہ گئے ہیں، وہ اگلی مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو قبول فرمائے، امت کے لیے نافع بنائے اور ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا